عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ان دعائیہ کلمات کو شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھا تو اسے کوئی ناگہانی آفت یا تکلیف نہیں پہنچے گی یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اور جس شخص نے صبح کے وقت انہیں 3 مرتبہ پڑھا وہ شام تک تکالیف اور بلائے ناگہانی سے محفوظ رہے گا۔ یعنی بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں اپنے رب سے دعا کیا کرتے: اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، یقیناً میں تیری عطا کی ہوئی نعمت چھن جانے اور تیری عطا کردہ عافیت پلٹ جانے اور تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے اور تیرے تمام تر غیظ و غضب ناراضگی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد محترم ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ہر صبح و شام 3 مرتبہ ان الفاظ میں دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ان الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے، تو مجھے یہ بات بہت محبوب ہے کہ میں آپ کی سنت کی اقتدا کرتے ہوئے ان الفاظ کے ذریعے دعا کروں، یعنی اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ، مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے میری سماعت میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی حاکم و معبود نہیں۔ اے اللہ میں کفر سے اور مفلسی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی حاکم و معبود نہیں۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال میں معافی اور عافیت طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیوب کو چھپا لے اور میری گھبراہٹوں سے مجھے امن دے۔ اے اللہ، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اپنے نیچے سے دھسا دیا جاؤں۔ رواہ احمد و ابو داود والنسائی وسندہ صحیح۔ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے اس طرح فرمایا کرتے: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاسقام۔
اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برس سے، جنون سے، جزام سے اور تمام بری بیماریوں سے۔ ابو داؤد و نسائی و سندہ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ما یمنعکی ان تسمعی ما اوصیک بہ، تمہیں کوئی چیز نہ روکے یہ کہ تم جو میں وصیت تمہیں کر رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ ان تقولی اذا اصبحت و اذا امسیت، یہ کہ جب تم صبح کرو یا شام کرو تو اس دعا کو پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا۔ اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں، میرے تمام حالات کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکنے کے برابر وقفے میں بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ بہقی، نسائی کبریٰ، سندہ صحیح۔